لائٹ بھی نہیں آ رہی ہوتی، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ نیٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ سب لوگ اپنے قرآن پاک کے مصحف نکال لیں اور غور کیا کریں لفظوں کو۔ ہم اتنی جو کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے، اس میں برکت دے دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑے سے لوگوں کو ٹیگ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ شروع میں ہی ٹیگ کر لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جتنی دیر بھی ہو نا، آپ ضرور دعائیں پڑھ لیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید سب آنے والوں کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کا آنا قبول اور منظور فرمائیں، اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اور ہم لوگ جو کوشش کرتے ہیں یہ ہم اللہ کے آگے عاجزی سے کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس عاجزی کو اور اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائیں۔ اور جتنی دیر بھی آپ ہو سکے دعائیں پڑھتے رہا کریں، رب زدنی علما، یا جیسے شروع کی دعائیں ہوتی ہیں، اور نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ وخاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ سورۃ الانفال پڑھ رہے ہیں، اور اس کی ہم لوگوں نے یہ ساری سورہ مبارکہ بہت زبردست جنگ بدر کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زبردست تنبیہ، اور اس کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس سچویشن کو سارا ایکسپلین کیا ہے، تو اس کو ہم لوگوں نے کافی محنت سے آپ لوگوں نے سمجھا، اور اب ہم اس کی تقریباً ہم لوگوں نے پچھلی بار 14 آیات جو تھیں وہ ہم لوگوں نے کمپلیٹ کی تھیں، تو اب ہم انشاءاللہ آج ہم اپنی یہ 15ویں آیت مبارکہ سے ہم اس کو شروع کریں گے۔ تو آپ لوگ سب لوگ دعا کر لیں، اور نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، انا ھدی اللہ ھو الھدی، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول پاک نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق اللہ نحنہ رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا ارحم الراحمین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اس کو آپ ضرور زیادہ سے زیادہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ، یا اللہ، ہم جو یہ کلام تیرا لے کے بیٹھے ہیں پڑھنے سمجھنے کے لیے، اس سے ہمارے لیے رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا، اللہم فقہنا فی الدین یا ارحم الراحمین۔ ہمیں اس کی سچی سمجھ اور سچی عمل کی توفیق دیجیے گا مالک کل، اس پہ ہمیں عمل کی توفیق دیجیے گا۔ آپ سب لوگ آیت نمبر 15 نکال لیں، اور اس میں جو جنگ بدر کے حالات اور واقعات ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں پہلے اس کا جو ہے عربی کانٹیکسٹ جو ہے آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ آپ لوگوں نے یقیناً کافی محنت سے سارا پڑھا بھی ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں، تو کافی زیادہ ہم لوگوں نے اس کو
سارا تیاری کی تھی. تو آپ لوگ ایک دفعہ اس کا عربی کانٹیکسٹ جو ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساجدہ جی کیا حال ہیں آپ کے؟ حال ہے آپ کے؟ آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کو مس کر رہے ہیں بہت زیادہ. آپ کافی دنوں سے یہ والی کلاس تو اٹینڈ کرتی ہوں میں، وہ والی بس چھوڑ دی ہے. نہیں، ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے. آپ کوشش کریں، اس میں کافی ہیلپ ہو جاتی ہے. آپ کو تو اتنا اچھا آتا ہے، آپ کوشش کریں. جب سیکھنے والی ہوتی ہے تو اتنی عرصہ رہی ہوں وہ سیکھ لیتی. چلیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. تو بہت انٹرسٹنگ ہے. تھوڑا سا بس توجہ کریں نا تو بہت ہی مزہ آتا ہے. بہت آسان ہو جاتا ہے اس کو نا. شروع میں تھوڑا مشکل لگتا ضرور ہے، لیکن ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہم ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم قرآن کے الفاظ کے اوپر بھی غور کر رہے ہیں. تو کچھ بھی ہم قرآن سے ہٹ کے تو کر نہیں رہے. تو وہ سارا قرآن کے اوپر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ تدبرون، تفکرون، تذکرون کریں، تو وہ سارے اس کے لیے ہی کوشش ہے. تو اللہ کرے کہ اس میں اللہ تعالیٰ آسانیاں دے دے. تو ہم شروع کرتے ہیں. آپ کے سامنے میں پہلی کچھ جو آیات ہیں جو ہم نے پڑھنی ہیں وہ میں ایک دفعہ آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں. آپ ان پہ غور کر لیجئے گا، ان کے الفاظ کے اوپر. آپ لوگ اپنے مائک وغیرہ کلوز کر لیں. تو ہم لوگوں نے آیت نمبر 15 سے شروع کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذالکم وأن اللہ موہن کید الکافرین ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وإن تنتهوا فهو خیر لکم وإن تعودوا نعود ولن تغنی عنکم فیاتکم شیئا ولو کثرت وأن اللہ مع المؤمنین. یہ آج کی ہماری 5 آیات پاک ہیں. اب آپ ان کے الفاظ پہ بھی غور کرتے جائیے گا. میں نے کچھ آپ کو بھیج بھی دی تھی اور ساتھ ساتھ آپ ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذ لقیتم الذین کفروا، جب تم ملاقات کرو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. اس میں آپ چھوٹی سی ایک آپ کو بات بتا دوں عربی کے ریفرنس سے. یا ایھا الذین آمنو جب کہا جاتا ہے تو یا جو ہے حرف ندا ہے، اور اس کے فوراً بعد اگر مذکر آئے جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے ایوہا مذکر کے لیے، اور اگر مونس کا ہو تو پھر ایو تو ہا آئے گا، یا ایو تو تا لگ جائے گی نا مونس کی. تو یہ چونکہ مذکر ہے، سارے ناس اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین سے کہہ رہے ہیں، اللہ زینہ سب سے، تو اس لیے یہاں پہ یہ حرف ندا کے فوراً بعد ایو ہا آیا ہے، ہا کی ضمیر لگی ہوئی ہے. اور یہ ایک طریقہ ہے، عرب اسی طرح بلاتے تھے، اور اسی طرح یہ قرآن پاک میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا کہ جہاں مذکر ہوں گے تو وہاں ہا کا آئے گا. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، از جب لقیتم الذین جب تم ملو. الذین آپ کو پتہ ہے اس میں موصولہ ہے، کفروا جنہوں نے انکار کیا. جب تم ملاقات کرو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، زحفاً بڑے لشکر کی صورت میں. اب زحفاً کا لفظ جو ہے وہ تھوڑا غور طلب ہے. زا، ہا اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے گھسٹ گھسٹ کر یا گھٹنوں کے بل چلنا. اور یہاں پر یہ کسی بھاری بھرکم ساز و سامان سے لدے ہوئے لشکر کے جنگ کے لیے نکلنے کے معنی میں
استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ وہ آہستہ آہستہ ہی مارچ کرتا ہے. اور یہ لفظ اس دور کا ہے جب فوج کی جو نقل و حرکت گھوڑوں، گدھوں اور اونٹوں وغیرہ پر ہوا کرتی تھی. اور عرب میں جنگ کے دو طریقے جو تھے وہ معروف تھے، ایک منظم جنگ کشی کا اور دوسرا وہ جس کو اس زمانے میں گوریلا وارفیئر کہتے تھے. گوریلا وارفیئر کا اصول یہ تھا کہ حملہ کرو، لوٹو اور بھاگ جاؤ. اس کو کہتے تھے کروفر کی جنگ، گوریلا وار. تو اس کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے دستے نکلتے اور چھاپا مار کر اپنی پناہ گاہوں میں جا کر چھپ جاتے تھے. اور اس کا کوئی مخصوص جو رول ریگولیشن نہیں ہوتے تھے اس کے، بس جس نے چھاپا مارا کامیابی پائی، اور جیسے جسٹ لائک اے مائٹ از رائٹ والا کا سٹائل ہوتا تھا. لیکن منظم فوج کشی کا معاملہ اس سے مختلف ہوتا تھا. جی کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ آپ کا مائک کھلا ہے. تو جو ایک جو آرگنائز ہوتا ہے معاملہ وہ اس سے مختلف ہوتا ہے. تو جس کی پھر جو ہوتی ہے ان رولز کو جو اہل لشکر کو کوئی وہ پابندی کرنی ہوتی ہے. اور فریقین جو ہوتے ہیں وہ جنگ بھی جو آپس میں لڑتے ہیں اس کا احترام اور ان کے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں. اور یہاں پر اسی منظم جنگ کشی کی صورت کو ظاہر کرنے کے لیے زحفن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تاکہ یہ واضح رہے کہ اس حکم کو گوریلا وارفیئر والا نہیں، یہ کوئی وہ نہیں ہے، کروفر کی جنگ نہیں ہے، نہ ہی کوئی گوریلا وارفیئر ہے. یہاں یہ بامقصد اور منظم ہے جنگ ہے. اور جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جب تم کفار سے ملاقات کرو کسی بڑے لشکر کی صورت میں، جسے یہاں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، اور جب تم ملو کسی لشکر سے، بڑے لشکر سے، زحفن کا لفظ جو ہے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، امپورٹنٹ تھا. اور آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ان سے ملاقات کرو جب وہ جنگ کے لیے آ رہے ہوں. تو فلا تولوہم الادبار، تو تم نہ پھیرو ان سے پیٹھوں کو. فلا تو لا نافیہ نہیں، ان سے منہ پھیرو اور منہ موڑ کے نہ بھاگو، میدان جنگ سے فرار ہونے کی کوشش نہ کرو. اور آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سی جنگوں میں مسلمانوں کی تعداد دشمنوں کے مقابلے میں بہت ہی کم تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بہت اپنی ایمان کی طاقت سے میدان جنگ میں لڑے اور جیتے اور بھاگے نہیں. اور بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے اجتنبوا سبلن موبقات، یعنی 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. اور ان میں سے ایک ہے جو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے وتولی یوم زحفن، یعنی جنگ کے دن منہ موڑ کے بھاگنا، مقابلے کے دن پیٹھ پھیر کے چلے جانا، بزدلی دکھانا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں. اور اسی کے لیے اس آیت میں زبردست طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ جب یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا اور فلا تولوہم الادبار. یہاں ہم کی ضمیر کن کی طرف جا رہی ہے بتائیں آپ کون بتائے گا کن کی طرف؟ بالکل ان کو اللہ تعالیٰ مینشن کر رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں نے منہ پھیر کے نہیں بھاگنا، اسٹرانگ رہنا ہے. تو بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں 16 آیت پہ وَمَن یُوَلِّہِم، جو پھیرے گا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی باز نہیں آئے گا اور اگر کسی مومنین میں سے کسی نے، کیونکہ یہ شروع میں خطاب کیا گیا نا یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں سے ایڈریس کیا جا رہا ہے اور انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم پھر باز نہ آئے، وَمَن یُوَلِّہِم، جو پھیرے گا ان سے، یوم اذن یعنی وہ مقابلے والا جو دن ہے، اس دن دبرہ، اپنی پیٹھ، اپنی پشت، اللہ. اب یہاں پہ استثناء ضرور دیا گیا ہے
یعنی ویسے تو بالکل اجازت نہیں ہے کہ آپ کو بتا دیا کہ حدیث ہے کہ 7 بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا جرم ہے کہ اگر آپ منہ پھیر کے جنگ والے دن نکل جائیں میدان جہاد سے. لیکن یہ آیت میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ. اس پہ آپ غور کر لیں کہ متحرفن کا لفظ جو ہے ہا را اور فا اس کا روٹ ہے. اور آپ دیکھیں ہا را حرف سے ہے نا, تو حرف جو ہوتے ہیں آپ دیکھیں ایکسیپٹ الف کے باقی تمام جو حروف تہجی ہم نے پڑھے ہیں, حروف الہجا پڑھے ہیں, ان میں کرو ہوتا ہے. جیسے با ہے, جیم ہے, ہا ہے, دال ہے, سب جو ہیں وہ ان میں ایک موڑ ہوتا ہے. تو اسی طرح متحرفن کا مطلب ہے مڑنے والا, اور متحرفن پھیرنے والا بھی اور پہلو بدلنے والا بھی, اور اسی سے لفظ تحریف بھی نکلا ہے. یعنی آپ نے بہت دفعہ ہم نے پڑھے ہیں اللہ کا کلام, اس میں تحریفات کرتے تھے جو لوگ, ان کے اوپر وعید کرتے ہوئے تحریف کا لفظ آیا ہے کہ اس کو کلام کو پھیر دینا. تو یہاں مراد ہے دشمن کو فریب یا دھوکہ دینے کے لیے اگر کوئی مسلمان گروہ مڑ جائے جنگی چال کے تحت, تو پھر ایسی صورت میں اللہ استثناء دیا گیا ہے کہ وہ پھر اجازت ہے. ادروائز اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے, بہت بڑا گناہ ہے, اور اسی کی سزا بتائی جا رہی ہے آگے جو ہم پڑھیں گے, باؤ بغضب من اللہ ومأواہ جہنم بئس المصیر. لیکن اس سختی کے باوجود اس بات کی, یعنی اتنی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جنگ سے بھاگنے کو منع فرمانے کے ساتھ ہی اس بات کی اجازت بھی دی ہے کہ اگر کوئی وار ٹیکٹس کے لیے, وار کی کچھ اصولوں کی وجہ سے یا ضرورت کی وجہ سے منہ موڑنا چاہے تو اس کے لیے رخصت ہے. تو دیکھیں فرمایا جا رہا ہے مَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا قِتَالٍ. اے ایمان والو, جب تم کسی لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو. جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری الا متحرفن قتالن, سوائے اس کے کہ جو منہ موڑے لقتالن, جنگ کے لیے, یعنی کسی جنگی ٹیکٹس کے لیے, جنگی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایسا کرے, تو پھر اس کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اجازت ہے. او متحیزن, یا سمٹنے والا ہو. اب یہاں پر الا متحرفن لقتالن او متحیزن الی فیاتن, الی فیاتن, یہاں ان کے الفاظ سے بتانا مقصود ہے یہ کہ یعنی اس جنگ کی صورتحال میں پیچھے ہٹنے کی صورتحال کو جو اس سزا سے مستثنیٰ بتایا گیا ہے کہ جو کوئی سپاہی کسی جنگی تدبیر کے لیے ایسی صورتحال میں اس کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ اپنے ایک الا فیاتن, الا طرف, فیا فا وا الف اور واؤ, فیا کا لفظ آپ نے بہت دفعہ پڑھا گروہ کے لیے, پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا فیاتین, 2 گروہ. تو میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ یہ اسم آپ لے لیں جس سے آپ بنائیں اشارہ, لیکن آپ نے ذرا مشکل لگا. تو بہرحال فیاتین 2 گروہوں کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں پہ مقصد ہے الا فیاتین, ایک گروہ کی طرف, مطلب ہے کہ اپنے ایک گروہ سے نکل کر کسی دوسرے گروہ کی طرف سمٹنا چاہے, الا اسے استثناء دیا جا رہا ہے کہ وہ ایسا جنگی چال کے تحت کر رہا ہے تو اس کی اجازت رخصت دی گئی ہے. لیکن اگر وہ جنگ میں ڈر کر بھاگتا ہے یا کسی جنگی مقصد کے لیے نہیں بلکہ بزدلی اور شکست کے ڈر سے بھاگتا ہے تو اس کو کہا گیا ہے کہ یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے. تو دیکھیں بظاہر دیکھیں آپ جو بھاگنے کی سچویشن ہے وہ دونوں ہی بھاگنا ہے, لیکن نیت اور مقصد میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور ایک کی اجازت ہے اسی لیے اور ایک کی اجازت بالکل نہیں دی گئی. تو اور یہاں پہ او متحیزن الی فیاتین, سمٹنے والا ہو ایک اور گروہ کی طرف, مڑ کر واپس آئے, اپنے گروہ کی مدد کرے, تازہ دم ہو کر لڑے, تو اس کی اجازت ہے. تو فقط باؤ بغضب من اللہ, پس غضب تحقیق وہ لوٹا, بغضب من اللہ, اللہ کے غضب کے ساتھ. کون لوٹا اللہ کے غضب کے ساتھ؟ جی بتائیں.
जो भाग जिसने जाएगा मुंह फेर लिया जो भाग गया. हाँ बिल्कुल, जो डर गया वो भागा और फिर जो डर गया वो मर गया वाली बात है कि वो दीन और दुनिया दोनों में रुसवा हो गया. तो जो मैदान ये बात ही बताई जा रही है. एक मिनट, मेरे ना टांग में थोड़ी सी दर्द होती है तो मैं बड़ा एहतियात करती हूँ बैठने में. तो देखें, एक शख्स अल्लाह के रास्ते पर निकला और अगर वहाँ थोड़ी सी मुश्किल पेश आ गई और वो वहाँ वो दिल हार बैठे और कहे कि मैं तो वापस पलटना चाहता हूँ, मैदान जंग से भाग निकले, तो ये एक बहुत कबीरा गुनाह है. और क्यों ऐसा है, कबीरा गुनाह क्यों है? देखें, क्योंकि चंद लोग भी भागने लगे या बग़ैर तहकीक किए एक शख्स भागे तो उसके पीछे लोग भागने लग जाते हैं बग़ैर सोचे समझे भी. आप बिल्कुल देखें, भगदड़ मच जाती है. भगदड़, एग्जैक्टली यही होता है. बाकियों के भी वो जो है हौसले छिन जाते हैं ना, बाकी सबके भी बिल्कुल पूरा लश्कर जो है बेहौसला हो जाता है. अल्लाह और रसूल के लिए जंग होती है तो इससे मुंह नहीं फेरना चाहिए. फेरे तो फिर इसीलिए गुनाह होता है. हाँ, और फिर इससे ये होता है कि सारा जो है ना ईमान की स्पिरिट ख़त्म हो जाती है और फिर आप अपने लिए ख़ुद जो है वो अल्लाह ताला को ये बात नहीं पसंद, अपने लिए जहन्नुम ख़रीदते हो दुनिया में भी और दीन में भी. तो यहाँ पर भी देखें, ये बिल्कुल यही डिफरेंस बताया गया कि एक है मकसद के साथ भागना और एक है बुज़दिली के साथ भागना. अगरचे है दोनों अमल ही भागना, मुड़ना, पीठ फेरना, लेकिन दोनों में मकसद, नीयत और आपकी जो नीयत है के डिफरेंस की वजह से इतना ज़्यादा अल्लाह ताला के यहाँ अजर है या सज़ा है. तो जो बदनीयती से मैदान जंग से भागे तो उसके लिए बताया गया है फ़क़त बाऊ बेगदब मिनल्लाह व मावाहु जहन्नम व बेसल मसीर. और बेसा और नेमा तो मैं आपको बहुत दफ़ा बताती हूँ कि बेसा होता है बहुत बुरा, उसके ऑपोजिट होता है नेमा जो बहुत अच्छा. तो फ़क़त भी इसके लिए आता है तो तहकीक यानी ये करीब में लेके आता है मीनिंग को, अगले वाले अपने मज़ारे वाले इसम को. बेगदब मिनल्लाही, अल्लाह के गज़ब को लेकर, मा वाहु ठिकाना जो है ज़र्फ़ है तो वो अपने लिए जहन्नुम ख़रीदता है. तो यहाँ ज़रा शाकरा ये 13 नंबर हाशिया पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, पढ़ोगे आप पढ़ लो. इसका भी ज़रा थोड़ा सा आप लोग देखें क्या. जी पढ़ो ज़रा. दुश्मन के शदीद दबाव पर मुरत्तब पसपाई नाजायज नहीं है, जबकि इसका मकसूद अपनी अकबी मरकज की तरफ पलटना या अपनी ही फौज के किसी दूसरे हिस्से में जा मिलना है. अलबत्ता जो चीज हराम की गई है वो भगदड़ है, जो किसी जंगी मकसद के लिए नहीं बल्कि महज बुज़दिली, शिकस्त खुरी की वजह से होती है. इसलिए हुआ करती है कि भगदड़ आदमी को अपने मकसद की बनिस्बत जान ज्यादा प्यारी होती है. इस फरार को बड़े गुनाहों में शुमार किया गया है. चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 गुनाह ऐसे हैं कि इनके साथ कोई नेकी फायदा नहीं देती. एक शिर्क, दूसरा वालदैन की हक तलफी और तीसरा मैदान क़िताल फी सबीलिल्लाह से फरार. इसी तरह एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बड़े गुनाहों का जिक्र किया जो इंसान के लिए तबाहकुन और उसके अंजाम के लिए गारत कर देते हैं. उनमें से एक ये गुनाह भी है कि आदमी कुफर और इस्लाम की जंग में कुफार के आगे पीठ फेर कर भागे. इस फेल को इतना बड़ा गुनाह करार देने के वजह से सिर्फ यही नहीं कि ये एक बुज़दिलाना फेल है, बल्कि इसकी वजह ये है कि ये एक शख्स का भगोड़ापन बसा औकात एक पूरी पलटन को और एक पलटन को भगोड़ापन एक पूरी फौज को बदहवास करके भगा देता है. और फिर जब एक दफा किसी फौज में भगदड़ पड़ जाए तो कहा नहीं जा सकता कि तबाही किस हद पर जाकर ठहरेगी. इस तरह की भगदड़ सिर्फ फौज ही के लिए तबाहकुन नहीं बल्कि उस मुल्क के लिए भी तबाहकुन है जिसकी फौज ऐसी शिकस्त खाए. जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा, माशाल्लाह. देखें ये इसमें वाज़िया कर दिया. तो अल्लाह ताला जो है
سب میں استقامت دے، ایمان کی سلامتی ہو۔ اب آپ 17 آیت پہ آ جائیں، 17 نمبر میں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، پھر نہیں تم نے قتل کیا۔ فا تو حرف عاطفہ ہے اور لم نافیہ ہے یہاں پہ تقتلو میں۔ دیکھیں یہ تم نے قتل کیا، ہم کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے آپ کو پتہ ہے؟ باجی جنگ بدر والوں کی طرف۔ ایگزیکٹلی ویسے بھی ولاکن اللہ ولاکنہ جو ہے نا، ولاکن جو ہے یہ مشبہ بالفعل ہے، یہ ایک ہوتا ہے جو شبے کو دور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شبے کو کلیئر کیا ہے، تو اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو مومنو کہ اب تم جیت گئے ہو یا تم نے ان کو قتل کیا ہے۔ آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ کوئی بتائے گا کیا ہے؟ کسی کو ذہن میں ہے کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ جی باجی، جب صحابہ کرام بدر کی جنگ ہو رہی تھی تو تب 7 فرشتے بھی تھے نا، تو فرشتوں نے جو کچھ بھی کیا تھا اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ جو کچھ وہاں ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ساری یہ جو آیت ہے نا اس پہ ہی ہے۔ جزاک اللہ، یہ بالکل ٹھیک آپ نے بتا دیا کہ ہم کی ضمیر اصحاب بدر کی طرف، یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پھر نہیں تم نے قتل کیا، کہیں تم سمجھو کہ سارا یہ مارکا تم نے جیت لیا، کوئی بڑائی نہیں، بلکہ کیا ولاکن اللہ ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کا ہاتھ تھا، اللہ کی رحمت تھی، اس کی مدد تھی۔ وما رمیتا اذ رمیتا۔ اب اس میں آپ کو ایک میں بات متنبع کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ لوگ بہت ماشاءاللہ اچھا عربی کا کر رہے ہیں۔ یہ تا جو ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ تا کیا ہے؟ یہ ویسے تو فعل ہے، ابھی ہم نے فعل نہیں پڑھا، لیکن رمیتا میں تا جو ہے یہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے اب بالکل ہم نے ابھی جو رفع والے پڑھے تھے نا، جو ہم نے پڑھے تھے انتا انتما انتم تھا نا تا، تو اس سے آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، ویسے تو یہ فعل کے ساتھ ہے، یہ فعل کا حصہ ہے، لیکن آپ کو یہ ذہن میں رہے کہ تا یعنی اور نہیں پھینکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ہم نے پڑھا تھا نا انتا تم کے لیے، نگت جی آپ نے بہت اچھے کیے تھے، آپ کو یاد ہے نا یہ بات؟ آپ کو سمجھ آ رہی؟ جمع کے لیے آتا ہے۔ ہاں دیکھیں یہ سنگل واحد ہے اور یہ آ رہا ہے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ پہلے سارے اصحاب بدر سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہم کی ضمیر لگا کے کہ تم سب نے نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو کہا وما رمیتا، رمیتا کا لفظ جو ہے نا را میم اور یا سے ہے، رمی جمرات ہم کہتے ہیں نا، جب جاتے ہیں ہم تو رمی کرتے ہیں، جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں شیطانوں کو، تو اسی سے پھینکنا آپ دیکھیے گا آپ کو بہت سمجھ آئے گی کہ اور نہیں پھینکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رمیتا جب پھینکا، جب آپ نے پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا، جب تقتلوہم ولاکن اللہ قتلہم، جب قتل کیا تو تم نے نہیں قتل کیا۔ اصحاب بدر کو یہ بات بتائی جا رہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ نے جب پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھینک رہے تھے لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ تھا اور بظاہر تم قتل کر رہے تھے۔ اصحاب بدر کو کہا یعنی تقتلوہم میں تم اصحاب بدر شامل ہیں جو بظاہر گاجر مولی کی طرح لشکر قریش کو کاٹ رہے تھے، ولیکن اللہ قتلہم، اور لیکن قتل کر رہا تھا انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ وما رمیتا، رمیتا میں تا جو ہے آپ ذہن میں رکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاضر، تم نہیں پھینکا بلکہ پھینکا ولیکن اللہ تعالیٰ نے رما، اور ماں جو ہے یہاں نافیہ نہیں پھینکا، یعنی از رمیتا ماں اور نہیں پھینکا، از رمیتا جو پھینکا آپ نے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمی، جو آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ
تیر پھینکنا، تیر مارنا یا کنکر پھینکنا، پتھر پھینکنا، خاک اور راکھ چھونکنا سبھی کے لیے آتا ہے۔ تو اصل میں کفار کی فوجیں جب سامنے آئیں تو آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر کر خاک زمین سے اٹھائی اور شاہت الوجوہ کہہ کر کفار کی طرف پھینکی۔ اور شاہت الوجوہ عربی میں لعنت کا فکرہ ہے، اور کسی وجوہ کا لفظ تو آپ نے پڑھا ہے نا، چہرے، اور خاک جھونکنا، اور نہایت قدیم زمانے سے یہ لعنت کرنے کا ایک طریقہ ہے جو کہ تورات میں بھی پڑھیں تو پتہ چلتا ہے، اور عرب کی روایات سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے۔ اور ولا یبلی المومنین، اور تاکہ آزمائے مومنوں کو، منہ اس کی طرف سے، ہو اللہ کی طرف سے، بلاء حسنن، بلاء حسنن آزمائش اچھی۔ اور یہ ہے صفت اور موصوف، ان دونوں کے جو اعراب ہیں وہ ایک جیسے ہیں۔ ہم اب مرکبات پہ آ گئے ہیں، تو مرکبات میں اب آپ انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو کمفرٹیبل ہو جائے گا، نون الفاظ ہوں گے، تو میں آپ سے بولتی رہتی ہوں کہ آپ ان کو ذہن میں رکھیں۔ بلاء حسنن یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ کیا یہ آزمائش تھی۔ ولا یبلی المومنین منہ، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اچھی طرح سے آزمائے، تاکہ مومنوں کے جو جوہر ہیں نمایاں ہوں اور ان کی دھاک بیٹھ جائے۔ اس آیت کا ترجمہ جو ہے ایک مفسر ہیں زمخشری، تو وہ لکھتے ہیں کہ یبلی کا معنی یوتی لیا ہے انہوں نے، تاکہ عطا کرے مومنوں کو منہ اپنی طرف سے، بلاء حسنن بامعنی عطا حسنن، یعنی اچھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انہیں اچھی طرح آزمائے، اور اچھی آزمائش کے ذریعے انہیں اس جنگ کے نتیجے میں خیر کثیر سے نوازے۔ اور آزمائش کے معنی میں بھی لیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اپنی طرف سے ایک باوقار آزمائش سے گزارے، بلاء حسنن ایک اچھی آزمائش۔ اور ویسے بھی غور کریں تو انسان کے لیے، آپ غور کریں، آزمائش صرف تکلیف دہ چیز ہی نہیں ہوتی، بلکہ بعض نعمتیں بھی انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ جنگ میں فتح یاب ہونا، کامیاب ہونا اور بہت امیر ہونا، یہ سب بھی ایک آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اب اس کے بعد انسان اسے کتنا اپنی طاقت کا نتیجہ سمجھتا ہے یا پھر اللہ کا کرم کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ اور یہ جو نعمتوں کے ذریعے آزمائش ہوتی ہے، یقین جانیں یہ آزمائش زیادہ بڑی ہوتی ہے، کیونکہ انسان ریلائز ہی نہیں کر پاتا کہ وہ آزمائش میں ہے۔ دیکھیں جب تکلیف ہوتی ہے تو ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ آزمائش ہے، یہ میرا امتحان ہے، لیکن خوشحالی کی آزمائش جو اکثر لوگوں پر ہوتی ہے، لوگ اس سے بے خبر ہوتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے، بلینا بالدرائی فصبرنا و بلینا بالسرائی فلم نصبر۔ بڑی پیاری بات ہے، بلینا ہے نا، یعنی آزمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، تکلیف سے آزمایا گیا تو ہم نے فصبر، ہم نے صبر کیا، اور ہمیں خوشحالی سے آزمایا گیا تو ہم نے صبر نہ کیا۔ تو دیکھیں یعنی بعض اوقات انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کو بھولنے لگتا ہے، یا پھر اس معاملے کو سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میری اپنی کاوش ہے، میں نے تو خود کیا ہے، میں نے بڑی محنت کی تھی۔ تو ایسے موقع پر وہ صبر اور شکر کا دامن جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں دونوں ہی سچویشن جیسی بھی انسان کرے، جس لیول پہ بھی کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلے جملے میں بہت پیاری بات بتا دی اپنی۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنی پاورز جو ہیں ان کا ریئلائز کروا کے اور بتا کے انسانوں کو، جس نے تسکین لینی ہوتی ہے، صبر لینا ہوتا ہے، بہادری لینی ہوتی ہے، شکر لینا ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ مقام ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ سمیع علیم۔ یہ سمیع علیم اللہ کی بہت پیاری صفت ہے، یہ صفت موصوف بھی ہوں گے، صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، مجھے نہیں پتہ یہ صفات ہیں بس اللہ تعالیٰ کی۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ کی صفات سمیع علیم کے حوالے سے یہاں مقصود اب مسلمانوں کو یہ اطمینان دلانا ہے کہ اللہ کسی بھی بات سے بے خبر نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کی دعائیں اور فریادیں اور نیتیں ہر وقت جانتا اور سنتا ہے۔ اور بدر میں مسلمانوں کی فتح اس کی طرف سے ایک بہت بڑی روشن دلیل تھی کہ اس نے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح، نبی پاک نے، سب مومنین نے دعائیں کی اور اللہ نے کیسے ان دعاؤں کی تائید اور نصرت کی۔
اور یہ تائید الہی کا بروقت ظہور اور عملی شہادت تھی جو جنگ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی ہوئی۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ذالکم، ذالکم جب اس طرح آتا ہے تو یہ پورے جملے کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، کہ یہ پورے جملے کی جگہ جیسے کہنا چاہیے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ذالکم کم، یعنی یہ معاملہ جو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کا یہ جو شان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلان حسنن کی صورت میں ظاہر ہوئیں، تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ مومنو یہ تمہارے لیے ذالکم یہ تمہارے لیے وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ موہنو یعنی یہ جو بلان حسنن تھی یہ تمہارے لیے اس لیے تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موہنو کمزور کرنے والا ہے۔ موہنو کا لفظ جو ہے واو ہا اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، وہن سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کمزوری۔ وہ فزیکل بھی ہو سکتی ہے اور اسپرچول بھی ہو سکتی ہے، اخلاقی بھی ہو سکتی ہے، جسمانی بھی، دونوں طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر ان کی کمزوری کو چیک کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے کافروں کو، قید الکافرین کافروں کی چال کو، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہم نے بہت ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا تھا کہ کیونکہ یہ جنگ قریش کے لیڈروں کی ایک بہت بڑی قید کہتے ہیں نا چال تھی، ایک بہت بڑی سازش تھی، اس کا نتیجہ تھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے قافلے کی جو تجارت کی حفاظت کا بہانہ تراشا تھا، حالانکہ ابو سفیان نے کہہ دیا تھا کہ میں پروٹیکٹیو ہوں، اور میں پروٹیکٹیو وہاں سے جو دوسرا راستہ تھا بحر احمر کی طرف سے نکلتا تھا کوئی راستہ، اس طرف سے بہت پروٹیکٹیو اپنی سارے قافلے کو لے کے مکہ پہنچ رہے تھے، لیکن انہوں نے بہانہ بنا کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا تھا، اور اس میں ابو جہل ون آف دا موسٹ پرومیننٹ تھا اس کو انیشیٹو لینے والا اگینسٹ دا مسلمس۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بر وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قید الکافرین یعنی کافروں کی جو یہ چال اور جو سازش تھی اس کو بر وقت آگاہ کیا، اور اس کا ذکر بھی آئے گا آگے آیت نمبر 48 میں اس کا ذکر ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان یہ جو آگے آیت ہے آیت نمبر 19 ہماری یہ لاسٹ آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تستفتحوا اگر تم فیصلہ چاہتے ہو۔ اب ان اگر ہے اور تستفتحوا جو ہے پھر وہی تم چاہتے ہو، فا تا اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، فتح باب سے ہے، فتح یعنی کہ اس کا لفظی معنی تو کھولنا ہوتا ہے، اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ حقیقت میں جو کوئی فیصلہ بھی ہوتا ہے تو وہ حقیقت حال کو کھول دیتا ہے، کھول کے رکھ دیتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو فقط جاءکم الفتح، تو فرمایا آ چکا تمہارے پاس فیصلہ۔ اب یہ کیا بات تھی؟ دیکھیں یہ بڑی آپ غور کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں براہ راست قریش کو مخاطب کر لیا گیا ہے کہ بولو اب کیا کہتے ہو، تم یہی تو کہتے تھے کہ اس جنگ میں جو جیتا وہ حق پر سمجھا جائے گا، یعنی ان تستفتحوا یعنی تم خود ہی تو فیصلہ چاہتے تھے، تم نے خود ہی کہا تھا کہ ہم فیصلہ چاہتے ہیں، تو فتح تو تمہارے سامنے آ گئی ہے۔ اور یہ بات بھی یہاں ذہن میں ہونی چاہیے، آپ لوگ غور کریں کہ قریش کے لیڈروں نے اپنی کثرت تعداد کے نشے میں اس موقع پر خوب بڑھ چڑھ کر تقریریں کیں، چونکہ ان کو اپنی فتح کا 100% شیور تھا کہ ہم تو جیتیں گے، کہ ہمارے پاس تو اتنی بڑی تعداد ہے، اور ابو جہل کا تکبر غرور پر تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اس جنگ کو فیصلہ کی میزان ٹھہرایا کہ یہ میزان جو فیصلہ کر دے گی وہ اس کو بے چوں چراں تسلیم کر لیں گے۔ اور خاص طور پر آپ جانتے کہ ابو جہل اس جنگ کے برپا کرنے میں سب سے زیادہ
آگے آگے لیڈر تھا، سرگرم تھا، اور اس کی یہ دعا کتابوں میں بہت دفعہ آتی ہے، اللہم اقتانا للرحمہ، یعنی اللہ سبحانہ وہ مانتے تو وہ بھی تھے نا، کعبہ کو پاس سے جا کے انہوں نے کہا کہ میں اے اللہ فریقین میں سے جو سب سے زیادہ قطع رحمی کرنے کا مجرم ہے، اللہم اقتانا ہم میں سے کاٹنے والا، للرحمہ رحم کو، رحمی رشتہ داروں کو، فہنا نعود جو کہتے ہیں نا غدن، الغدن یعنی آنے والا جو کل ہوتا ہے نا، آمس ہوتا ہے جو گزرا ہوا، الیوم ہوتا ہے آج کا دن، اور غدن ہوتا ہے جو آنے والا دن ہے. تو اس میں اس نے کہا کہ جو اے اللہ فریقین میں سے جو سب سے زیادہ قطع رحمی کرنے والا ہو تو آج اس کو کچل دیجیے. تو قرآن نے قریش کی انہی باتوں کو اپنے سامنے رکھ کر کہا کہ اگر اس جنگ کی فتح پر فیصلے کا انحصار تھا تو اس قاضی کا فیصلہ تو صادر ہو گیا، کیونکہ تم خود ہی تو کہتے تھے، تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ جو ہے وہ فیصلہ ہمیں چاہیے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تو تمہارے سامنے فیصلہ آ گیا ہے. اس جنگ کی فتح کا فیصلے کا انحصار جس بات پر تھا وہ سامنے آ گئی ہے. اور یہ امر یہاں پہ زیر غور رہے کہ غزوہ بدر کی اسی خاص نوعیت کی بنا پر قرآن نے اس کو یوم الفرقان سے تعبیر کیا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دینے والی جنگ. اور پھر آگے آپ آیت 32 میں بھی اس بات کی اور وضاحت کی جائے گی کہ قریش اعلانیہ بڑی ڈھٹائی سے یہ کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق ہے تو اللہ تعالیٰ ہم پر پتھر برسا یا کوئی ایسا عذاب ہم پر آ جائے تب ہم مانیں گے، ایسے نہیں مانیں گے. تو ان تنتہوا فہو خیر لکم میں نصیحت بھی ہے، فصیحت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ان کو متنبع کر دیا. مطلب یہ ہے کہ بہتر ہے کہ اس سے سبق لو، اور اگر سبق نہ لیا تو یاد رکھو ہمارا کچھ نہیں بگاڑو گے، اپنی ہی شامت کو بلاؤ گے. اس میں دیکھیں وَإِن تَعُودُوا نَعُود، یہ ہے تم لوٹو گے، تعود یعنی تم، پھر تا آ گیا تم لوٹو گے پریزنٹ، ناؤد اس میں نون آ گیا یعنی ہم کون ہیں یہاں پہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہے ہم؟ تم لوٹو گے تو ہم. دیکھیں یہ بہت واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہے کہ جو قریش مکہ تھے جو تنگ کر رہے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گی ان حرکتوں سے، نبی پاک کے ساتھیوں کو، ان کے جو نبی پاک ہیں ان کو تنگ کرنے سے باز نہیں آؤ گے تو یہ کھلی ہوئی دھمکی ہے کہ اگر تم اس قسم کی شرارتوں کی تم نے توبہ نہ کی، باز نہ آئے، تو یاد رکھو یہ کھلی دھمکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہم کہیں چلے نہیں گئے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ہم آئیں گے تمہارا سر کچلنے کے لیے، اسی طرح پھر آ جائیں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ شَيْءٌ وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہاری جمعیت تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی. تم نے دیکھ لیا ابھی ریسنٹلی جو جنگ بدر ہوئی اس میں تم نے اتنی بڑی تمہاری جمعیت تھی، تو تمہاری کثرت سے تمہاری ہر چیز تھی، تمہارے کسی کام نہیں آئی، اور تمہاری جمعیت تمہارے کچھ کام نہ آ سکی. تو خواہ کتنی ہی زیادہ ہو جمعیت، مطلب یہ ہوا کہ واحد جو چیز جو تم سوچ سکتے ہو یہی ہے نا کہ آئندہ مزید قوت اور شوکت کے ساتھ حملہ کرو گے، یہ چیز بھی تمہارے کچھ کام آنے والی نہیں. بس یہ ہوگا کہ ہماری، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو بھٹی کے لیے کچھ اور ایندھن فراہم ہو جائے گا، یعنی اسی طرح گاجر مولی کی طرح جس طرح تمہیں جنگ بدر میں کاٹا گیا پھر کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے وہ جہنم کا ایندھن تیار کرنا ہی ہے تم نے، تو آ جاؤ پھر، تم باز نہ آؤ تو نہ آؤ. وَأَنَّ اللَّهَ، اب اللہ تعالیٰ صاف بتا رہے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اب یہ بات جو ہے نا آپ غور کریں، ساری آیت کی ایک بہت بڑی اس کی اسٹرینتھ ہے، طاقت ہے، یہ الفاظ کے اندر بہت زبردست طاقت ہے. اور اس کے دو لفظوں میں کفار کے لیے دھمکیوں کا اور اہل ایمان کے لیے بشارتوں کا ایک جہان ہے. فرمایا اب آئے جس کو آنا ہے اور لڑے جس نے لڑنا ہو، جمع کرے وہ جتنی جمعیت جمع کر سکتا ہے، اہل ایمان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. سبحان اللہ.
تعودو نعود، تم باز نہیں آؤ گے تو یاد رکھو اسی طرح گاجر مولی کی طرح کٹو گے اور جہنم کا ایندھن تیار ہوگے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل ایمان کے ساتھ ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں اس میں ایک بات، باوجود اس کے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اسٹرینتھ ہے، اس کی جو خوشخبریاں ہیں، اس کی سپورٹ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض اوقات جو ہے مسلمانوں کو ناکامی ہوتی ہے، اور جنگ احد میں بھی آپ جانتے ہیں اس طرح ہوا. تو کوئی مجھے بتائے کہ اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ بہت سمپل سی وجہ ہے. دیکھیں کوشچن ریپیٹ کر دو، کیا سمجھ نہیں آئی. میرا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں دیکھیں اتنی مومنین کو اسٹرینتھ دے رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہے، اللہ سمیع العلیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مدد بھی کی، اور غیر معمولی مدد اللہ تعالیٰ دیتے ہیں مسلمانوں کو. تو اگر اس باوجود اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو مومنین کو دی ہوئی ہے، اسٹرینتھ دی ہوئی ہے، ان کی ہیلپ کرتا ہے، اور وعدہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کو، تو پھر اس کے باوجود بھی مسلمان کئی دفعہ ہار جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جنگ احد میں بھی مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا اور مسائل ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ایک ہی وجہ ہے. بالکل بالکل بالکل. ایمان میں لگایا ہمارا اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی مدد کے منتظر نہیں ہوتے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بظاہر ہم تھوڑے ہیں تو ہم شکست کھا جائیں گے، ہمیں نقصان ہوگا، اور ڈر اور خوف جو ہے ہمارے دل کے اندر بیٹھا ہوتا ہے. اور ڈر اور خوف انسانوں کا بیٹھا ہوتا تو ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے، اور اللہ کے لیے کام کے لیے نکلیں اور اللہ کے پر پورا ایمان رکھتے ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. لیکن اس کے لیے پھر ہمیں جو مومن کو جو ہے نا، وہ اپنی ثابت قدمی اور اپنا صبر اور اپنا ایمان جو ہے وہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. جزاک اللہ. اب آپ شبانہ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ بھی بتا دو. جنگ احد میں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں. تو اس سے ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ رسول کی نافرمانی کسی بھی حالت میں جائز نہیں. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ان کی ہر بات جو مانی جائے گی، اور حوصلہ جو ہے نا، اور خدا پہ یقین، اس کی کمی سے ایگزیکٹلی یہی بات ہے، بالکل یہی بات ہے کہ یہ ایمان جو ہے نا وہ نہیں ہے. تو اہل ایمان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ جو کفار، اس وقت یہ اسپیشل سچویشن تھی کہ کفار کو اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے قریش کو کہ بھئی تم نے اتنا یہ اٹیک کیا، دیکھا کہ تمہیں شکست ہوئی ہے، تو اگر تم باز آ جاؤ، تم نے خود ہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نکلتے وقت تم نے اللہ سے دعا کی تھی، تو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، آج مسلمان جیت گئے، تم ایمان لے آؤ. لیکن وہ ایمان نہیں لے کے آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اب تم باز نہیں آ رہے ہو، تو پھر یاد رکھو کہ اہل ایمان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں. تو یہ کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے ایک خدا میرے لیے. یعنی کیا غم ہے جو ساری مخلوق بھی مخالفت کرے، کافی ہے ایک اللہ ہمارے لیے. تو دیکھیں اگر اللہ پہ یقین ہو، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیروں والی بات ہوتی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں مجھے یہ میں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 اکثر پڑھتی ہوں، اور میں نے بڑے شوق سے اس کو یاد کیا ہوا ہے، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ ہم آیات یاد کرتے رہا کریں. ریفرنس کے ساتھ میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 11 میں سورۃ الرعد کی، ان اللہ لا یغیر ما بیغیر ما بانفسکم. تو وکفیٰ باللہ وکیلا وحسیب اللہ ہے. ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے. ایمان کی مضبوطی کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے تحت اپنی سیلف انالیسس کرنا، اپنی آپ کو چیک کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غلطیاں تو نہیں ہو رہی، اللہ ہمیں معاف کرے، اور ہم اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بڑا مہربان ہے. اور اب آپ یہ کریں، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم السائر المسلمین. اور ہماری 5 آیات پوری ہو گئی ہیں. اب آپ لوگوں کی ہے کہ آپ لوگوں نے اس میں سے کچھ تو ہم لوگ جو جتنا ہم نے اسم کا پڑھا ہے اس حوالے سے بات کر لیں گے، اور باقی کا جو ہے وہ ہم
ورڈ میننگ کر لیں گے. تو ایک ایک آیت آپ لوگ پڑھ لیں. کون پڑھے گا پہلے؟ اپنی تھوڑی تھوڑی آپ بھی تلاوت کریں، پڑھیں اس کو. جی پڑھیں آپ. یہ پہلی جو آیت ہے کون پڑھے گا؟ میں پڑھ لیتی ہوں. ہاں جی آپ پڑھیں رفت جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت نمبر 15 ہے. جی یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. جی جی جزاک اللہ. یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم کسی ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو. جی جزاک اللہ. کیا جائے گا جی اگلی آیت آپ پڑھیں. ذرا آواز کلیئر نہیں آ رہی، تھوڑا پاس ہو جائیں، مائک کھول لیں. اچھا پڑھوں. چلو آپ پڑھ لو عظمیٰ. جی پڑھیں. یہ عظمیٰ پڑھ لے، پھر اگلی آپ پڑھ لینا. چلے میں پڑھ رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. پھر سے پڑھیں ذرا. یہ آپ کی یہ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُ یہ ہے نا. دُبُرُهُ إِلَّا میں پڑھ لی ویسے پوری. ہاں چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آپ اس کے ترجمہ پڑھیں. جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا. اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے. ہاں یعنی بہت برا ٹھکانہ ہے. جی اگلی والی آپ شبانہ آپ پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. جی آپ ترجمہ. تم لوگوں نے قتل نہیں کیا ان کو، اور لیکن اللہ نے قتل کیا ان کو، اور آپ سے سب نے نہیں پھینکا جب آپ سے سب نے پھینکا، یعنی مٹی جو پھینکی تھی ان کی طرف، اور لیکن اللہ نے پھینکا، اور تاکہ وہ آزمائے مومنوں کو اس سے جیسا کہ خوبصورت آزمانے کا حق ہے. بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. جزاک اللہ. جی اب اگلی کون پڑھے گا؟ شاکرہ آپ پڑھ لو. چلو کون نمرہ پڑھو. اگلی بھی پڑھو، یہ چھوٹی ہے نا، پوری پڑھ لو. اچھی پڑھ رہے ہو، تمہاری تلاوت قاری صاحب سے پڑھتے ہو نا، اچھی ہے، پڑھو. یہ سب کچھ تو اپنی جگہ، اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ اللہ کو کافروں کی ہر سازش کو کمزور کرنا تھا. جی پڑھو. اگلا نہیں پڑھنا؟ چلو اگلا پھر شاکرہ آپ پڑھ لو. شاکرہ بجی تو نہیں ہے. چلو آپ پڑھو پھر. اچھا میں پڑھ لیتی ہوں اگلا نا. چلیں رفت جی آپ پڑھیں. جی جی رفت جی پڑھیں. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئاتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین. ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو
تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ جزاک اللہ۔ تو یہاں جو جی میں اردو میں پڑھ دوں یہ جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں کٹھی کر؟ ہاں جی پڑھو جی، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو فوج کشی کی صورت میں تو ان کو پیٹھ نہ دکھائیو، اور جو ان کو اس وقت پیٹھ دکھائے گا سوائے اس کے کہ جنگ کے لیے پینترا بدلنا چاہتے ہو یا کسی جماعت کی طرف سمٹ رہا ہو، تو وہ اللہ کا غضب لے کے لوٹا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بس تم لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور جب تم نے ان پر ہاک پھینکی تو تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی کہ اللہ اپنی شانیں دکھائے اور اپنی طرف سے اہل ایمان کے جوہر نمایاں کرے۔ بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ جو کچھ ہوا سامنے ہے، اور اللہ کافروں کے سارے دعو بیکار کر کے رہے گا۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے سامنے فیصلہ آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم پھر یہی کرو گے تو ہم بھی یہی کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، وہاں کتنی ہی زیادہ ہو، بے شک اللہ مومنین کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔ بہت پیاری بات ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح مومنوں کو ڈھارس دے رہے ہیں، کس طرح بلا رہے ہیں کہ صحیح راستے پہ آ جاؤ، اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے۔ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو مشکل الفاظ ہیں نا، اور جتنا ہم لوگوں نے ابھی تک پڑھا ہے اس کے مطابق الفاظ کا اور آیت کا انالیسس کر لیتے ہیں، جتنا آپ ایزیلی انالیسس کر سکیں گے ہم لوگ، جتنا ہمیں آتا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں جی۔ آیت نمبر 15 ہے، اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیا ہے، یا ایھا الذین کیا ہے، کوئی بتانا چاہے تو بتائے۔ چلو شبانہ سب سے پہلے تم ہی ایکسپلین کرو، یا ایھا الذین کیا ہے۔ جی بولو، یا جو ہے، ہاں فاطمہ ذرا نیٹ کا آواز نہیں مجھے آئی صحیح، میں نے پنکھا اس تک کیا کیا کہا ابھی پوچھا آپ نے؟ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ اب آیات کا جتنا ہم اسم تک پڑھ چکے ہیں نا وہ انالیسس کر لیں۔ اس میں اب ہم نے مرکبات پہ بھی آنا ہے، اور یہ جو ہم نے جملہ اسمی ہم نے پڑھا تھا اسم کی معرفہ کی 7 کیٹیگریز، اس میں سے یہ یا ایھا الذین جو ہے یہ اس میں منادہ ہے، تو اس میں یا جو ہے حرف ندا ہے۔ ایھا جو ہوتا ہے وہ اکارڈنگ ٹو مذکر اور مؤنث آتا ہے، جیسے اگر یہ مذکر کے لیے آیا ہے، اگر مؤنث ہوگا تو پھر یا پھر خاطبہ تے آنی تھی نا، یا ایھا تا، نہیں تے بعد نہیں آنی تھی، پہلے آنی تھی یا ایھا۔ مذکر آیا نا اللہ زینا، جمع وہ ہے نا اسم مسئول جمع مذکر آیا نا، اس لیے یا ایھا ہے۔ جی دیکھیں جو یا ہے حرف ندا ہے، ایھا جو ہے یہ اس لیے آیا ہے ہا کیونکہ آگے مذکر اللہ زینا ہے۔ اگر یہاں مؤنث ہوتا اللہ تی ہوتا تو پھر ہونا تھا یا ایتو تے آنی تھی، تا آپ کو پتہ ہے مؤنث کے لیے آتا ہے، تو یا ایتا ہن یا ایتو حل مومنات اس طرح سے آنا تھا۔ تو یہ طریقہ ہے ایک ایکسٹرا بیچ میں ہا کی لائی جاتی ہے، جب ندا دی جاتی ہے تو اس کے منادہ کے ساتھ آتا ہے، یا ایھا الذین اے لوگو۔ اللہ زینہ کیا تھا؟ اس میں موصولہ جو اپنے ماں بعد اور ماں قبل سے لنکڈ ہوتا ہے، اور آمنو کیا ہے؟ آمنو تو ماضی ہے، فعل ماضی۔ ہاں یہ ہم نے ابھی نہیں پڑھا، ایمان لائے ہو۔ اذا کیا ہے؟ اذا جب، جیسے کل آیا تھا وہ جب یاد کرو۔ ہاں یہ ہے کہ یہ اس وقت کو بھی یاد کرو، جب اس طرح آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ماضی میں لے گیا یہ میننگ کو، تو یہ اس وقت کو یاد کرو۔ لقیتم الذین، لقیتم الذین کیا ہے؟ لکی کا کیا ہے روٹ ورڈ؟ یہ بھی فعل ہے نا، لکی تم لوگ ملو۔ ہاں یہ تم لوگ کون ہیں، کوئی بتائے گا؟ اور
نہیں پڑھا ابھی اللہ زینا کا. نہیں، تمُ زینہ تو ہم نے پڑھا ہے نا، یہ تم کی ضمیر ہے ویسے تو. یہ تو سارے بھی بتا سکتے ہیں، ابھی اس پہ ہم نے پریکٹس کی ہے. ہاں جی تم لوگ، اللہ زینہ جو لوگ، اس میں موصولہ ہے. کفرو یہ بھی فعل ہے ماضی. کفر کیا جنہوں نے. زعفن میں نے آپ کو بھی بتایا تھا، یہ کیا ہے زعفن جو ہے، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، یہ مطلب آپ کو اکارڈنگ ٹو اپنی لرننگ اسم کے بتا دیں یہ کیا ہے زعفن. نگہت آپا آپ بتائیں نا، یہ دیکھ کے آپ نے کیا. یہ دیکھیں، یہ زعفن کے اوپر 2 زبریں ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ نصب والی حالت ہے، اور اسم ہے. اسم کے اوپر ہی تو 2 زبریں یا 2 پیشیں یا 2 زیریں ہوتی ہیں، تنوین ہوتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بتائیں. یہ اس کے آہستہ آہستہ گھسٹنا، کثرت کی وجہ سے لشکر کا آہستہ آہستہ چلنا. ہاں، جیسے بچے چلتے ہیں نا گھسٹ کے، تو یہ بالکل صحیح. لشکر کا چلنا آہستہ آہستہ. ہاں. فلا کیا ہے؟ یہ نہیں ہے، فا بنا کر. فا جو ہے، فا بھی تو حرف عطف ہے نا. ہاں جی، تو تم لوگ مت پھیرو ان سے. تولوہم الادبار. دیکھیں میں کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے. ہاں، تم لوگ یہ تو بتا سکتے ہو نا نمرہ، تم لوگوں کا ال تو پتہ ہے نا، ال جو ہے وہ معرف باللام لگا ہوا ہے. تو پھر یہ ادبار جو ہے دبر کی جمع ہے. دبر اس کا مذکر یہ واحد ہے، اور ادبار اس کی جمع ہے، اور الف لام لگا ہوا ہے، تو یعنی تم لوگ معرف باللام ہے. ہم کی ضمیر جو ہے، یہ ہم میم کے اوپر سکون ہوتا ہے، لیکن ملانے کے لیے اس کو اوپر پیش لگا کے اس کو ملایا گیا ہے، ہم الادبار. ورنہ یہ جو ہے ہم کی ضمیر لگی ہوئی ہے. یہ وہی ضمیر ہے جو ابھی ہم نے پڑھی تھی، آپ لوگوں نے پڑھی تھی نا. کیا تھی بتاؤ نمرہ، یہاں پہ اس کی یہ تینوں مذکر کی بتاؤ، مذکر غائب کی ہے. دیکھیں آپ نے ابھی تو پڑھا تھا ہوا ہما ہم. ہاں، تو یہ ہم ہے نا، وہ ہم کی ضمیر ہے نا، وہ جو لوگ یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ مقابلے والے دن تم نے پیٹ پھیر کے نہیں بھاگنا. وَمَن، واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے. اور من کیا ہے؟ من جو ہے جو کے لیے آیا ہے، جو. یولیہم کیا ہے؟ دیکھو یہ ہم کی ضمیر وہی والی ہے جو آپ لوگوں نے ہم اور نہیں، یہ آپ نے نہیں پڑھی میرا خیال ہے. نہیں، ہم کی پڑھی ہے نا، جو ہم کی ضمیر یہ ہم کی صورت میں آئی ہے. نہیں، یہ پڑھی ہے ہم کی ضمیر، یہ شبانہ وہی ہے نا جو ہم والی ہے، وہ ہم بن کے آئی ہے. اس کے نیچے زیر آ گیا ہے، لیکن یہ ہے ہم کی ضمیر. اور جو یولیہم غائب کے لیے آیا ہے کہ منہ پھیرے گا. ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ تو اپنے کو پتا کہ جب ہم کی ضمیر سے پہلے لفظ کے نیچے زیر یا یہ آئے تو پھر وہ ہم پڑھا جاتا ہے. دیکھو تم لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے. دیکھو یہاں ہم کی ضمیر ہم بن کے آئی ہے، اور وہاں ہم کی ضمیر کے اوپر پیش آ گیا ہے. یہ ڈفرنس آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو اتنی محنت سے آپ لوگ کر رہے ہو، یہ ضمیر متصلہ مرفوعہ آپ نے پڑھے تھے، تو یہ وہی والے ہیں. ہم اور ہم ہیں دونوں ہی ہم، لیکن یہاں پہ پیش آ گئی اس کے اوپر میم کے اوپر. یہاں میم کے اوپر سکون آ گیا اور ہا کے نیچے زیر آئی، اور وہاں ہا کے اوپر پیش ہے، ملانے کے لیے ہے. یومئذن کیا ہے بتائیں؟ ہاں، دن. شاباش. دیکھو اس کے نیچے کیا ہیں، 2 زیریں ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین آ گئی نا. تنوین آ گئی تو اس کا مطلب ہے یہ اسم ہے. اور یوم دن کی وجہ سے یہ اس میں ظرف ہے، جو اس میں ظرف زمان اور مکان تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے اردو میں.
تو اس دن، اور اس سے کون سا دن مراد ہے؟ یہاں کس دن سے مراد ہے؟ دیکھیں، ہاں جنگ والا دن، جی ویری گڈ، جس نے بھی بتایا. دبرہ کیا ہے؟ ہو کی ضمیر تو جاری ہے، جو وہ پھیرے گا نا اپنی پیٹھ کو، دبر پھر وہی آ گیا. یہ پیٹھ، اپنی پیٹھوں کو. اللہ کیا ہے؟ ہاں استثناء ہے، بالکل ویری گڈ. متحرفن کیا ہے؟ دیکھیں متحرفن جو ہے، میں نے آپ، جی ہاں بالکل صحیح، شاباش، گڈ. متحرفن یعنی، اور اس یہ کیونکہ 2 زبریں آئی ہیں اور متحرفن پھیرے گا اس حال میں، یہاں حال اس کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ اس حال میں 2 زبریں آ کے، اور متحرفن یعنی مڑے گا، پیٹ پھیرے گا. لکتالن کیا ہے؟ دیکھیں یہ لام جو ہے نا، یہ حرف جار والا ہے. کتالن کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ لام، کاف اور یا. قتلا سے ہے نا، کاف نہیں، میں غلط بتا رہی ہوں. بھی دیکھیں میں نے یہ، آپ لوگ دیکھیں نا، یہ آپ اس کا روٹ ورڈ بتائیں نا. قتلا کا کاف تا اور لام ہے نا، قتلا سے، اس سے لے قاتلن. یہ مرکبے، فاطمہ ٹھیک ہے، یہ تا اور لام. ہاں، اور یہ لفظ جو ہے نا اصل میں جار مرکب جاری ہے. لام جو ہے وہ حرف جار ہے، اور کتالن قاتلہ سے ہے، اور لام کے نیچے 2 زیریں لام نے دی، لام جو حرف جار والا ہے اس کی وجہ سے ہے. لکتالن قتل کے لیے. او کس لیے آتا ہے؟ یا متحیزن. کیا؟ آواز نہیں مجھے تمہاری صحیح آ رہی، کٹ کٹ کے آ رہی ہے. ہاں کئی دفعہ، ہاں آواز کٹ رہی ہے، کئی دفعہ نیٹ کام نہیں کرتا. متحیزن کیا ہے؟ یہ دیکھیں جیسے متحرفن تھا نا، اسی طرح متحیزن ہے، اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، کیا ہے؟ ہے، واو اور زا. اور اس کا مطلب ہے کہ اس حال میں وہ، یہ بھی اس ہے کیونکہ 2 زبریں ہیں، تو اس حال میں وہ ملنے والا، یعنی اس حال میں ملنے والا ہو. الہ جو ہے حرف جار ہے، طرف، اور فیاتن پھر مجرور ہوگا کیونکہ جار مجرور ہے، بالکل. یہ حرف مرکب جاری ہے. ہم مرکبات اب سیکھیں گے، اس لیے میں بار بار ان کو آپ کے سامنے مینشن کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو کانشیسلی یاد کریں کہ یہ 4 مرکبات ہیں جو ہم نے اب پڑھنے ہیں، کیونکہ ہم نے جملہ اسمیات پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے مرکب جاری، مرکب اشاری، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی وغیرہ یہ پڑھنے ہیں. یہ مرکبات آیتوں میں بہت زیادہ، آیتوں کی ترکیب میں آتے ہیں. آپ سیکھ جائیں گے، آپ کی بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو الا فیاتن، طرف ایک گروہ کے. فقد یہ فا تو ہے، تو کے لیے آتا ہے نا، ہاں البتہ یہ اپنے بعد والے فعل کو نا کو قریب کے ماضی میں لے آتا ہے. تو یہ ہے باؤ، لوٹے. ہاں. بے غضبن کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ بھی با جو ہے حرف جار ہے، اور اس نے اپنے غضبن کو زیر دیا. بے غضبن، غضب کے ساتھ. یہ چھوٹے چھوٹے جار مجرور مرکب جاری آپ کو بھی آئیں گے، چھوٹے چھوٹے مرکبات آ جائیں گے تو آپ بہت ماشاءاللہ سے آپ کو ترکیبیں آئیں گی. من اللہ،
شاباش. اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، من سے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اللہ کی طرف سے. تو یہ بھی مرکب جاری ہے کیونکہ من جو ہے وہ حرف جار ہے اور اس نے حرف جلالہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ نیچے پھر اس کے جار آئی. تو وا ما واہو، و ما واہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ ما واہو جو ہے نا یہ اس کا، دیکھیں اس کا مطلب ہے کیا ہے، بولیں. ماوا، ہاں ماواہو اس کا ٹھکانہ، اس کا ٹھکانہ کیا بنا؟ جملہ یہ مرکب توصیفی، مرکب اضافی بنا. دیکھیں جس میں کا کے کی کا میننگ آ رہا ہو نا تو وہ آپ سمجھے کہ مرکب اضافی ہے. تو اس کا ٹھکانہ کون ہے؟ اس کا ہو کس کی طرف جاری ہے ضمیر؟ دیکھیں جو یہ اس کے اندر ہے کہ جو فقط لوٹ اسٹارٹ میں تو جو پھرے گا ان سے اس دن، یعنی کہ جو شخص پھرے گا نا اس کا ٹھکانہ جہنم. ہاں جو پھرے گا، جو اس دن جنگ والے دن، لفظ تھا نا مانوس کی طرف جا رہی ہے. جی جزاک اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ جو پھیرے گا اپنی پیٹھوں کو من سے، بالکل جو جو ہے نا وہ جہنم ہے، جہنم ہوگا. اچھا بیس المصیر کیا ہے؟ بیسا ہوتا ہے بہت ہی برا، اور المصیر، المصیر لوٹنے کی جگہ جو ہے. سواد یا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، تو اس کا جو ہے ٹھکانہ. لگا ہوا ہے. آپ لوگوں کی طرف سے نا آواز بھی ٹھیک نہیں آ رہی. فالم، فالم کیا ہے؟ فالم جازم المضارع، یہ تو بھی نہیں ہم نے پڑھا، فعل کے اوپر آتا ہے. پس لم نہیں کا میننگ ہے نا. ہاں تو تم لوگوں نے قتل نہیں کیا ان کو. ہم کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اب یہ ہم کی ضمیر اوریجنل اپنی جو شکل ہے نا اس میں ہے. ہم اس میں ان کی طرف جن کو قتل کیا تھا سرداروں، جنگ بدر کا جو ذکر ہو رہا ہے، جو مسلمانوں نے کفار کو قتل کیا تھا، تو ہم کی ضمیر مسلمانوں جنگ بدر والوں کی طرف جا رہی ہے. کہ جو کفار کو تم نے قتل نہیں کیا تھا، ان کو یعنی ہم یعنی کہ جو کفار ان کی طرف جا رہی ہے کہ یعنی مسلمانوں نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے قتل کیا. تقتلوہم، ان کو تم نے قتل نہیں کیا کفار کو، ولکنہ لیکن، ٹھیک ہے یہ تم نے ان لوگوں کو قتل نہیں کیا. ولکنہ جو ہے کنہ مشبہ بالفعل ہے، حروف مشبہ بالفعل ہیں. تو ولکنہ جو ہوتا ہے جو شباہت کو دور کرتا ہے. اب ہم کو ایک قسم کا یہ جو ہے لکنہ جو ہوتا ہے یہ غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نے نہیں قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا. ہم پھر آ گیا اللہ خواہ قتلہم، قتلہم ان کو قتل کیا، کن کو؟ لیکن اللہ نے قتل کیا ان کو یعنی کفار کو. وما رمیتا، اور آپ سے سب نے نہیں پھینکا. واو حرف عطف، کی تھی نا شاہد ہاں، اور ماں اور ماں نافیہ ہے نا، یہاں پہ ماں نافیہ ہے. اور رمیتا جو ہے رما، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ رے میم یا. بالکل. اور تا کس لیے لگی ہوئی ہے؟ یہ فعل کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے جو بتا رہی ہے. اب دیکھیں آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہوا ہے نا، مذکر واحد کے لیے ہے اور حاضر کے لیے. مذکر واحد حاضر، انتا پڑھا تھا نا آپ نے، انتی اور انتا. تو تا یہ لگا ہوا ہے کہ تم نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نہیں. از کا کیا مطلب ہے؟ جب.
رمیتا پھینکا تم نے، ولیکن اللہ، اب دیکھیں لیکن اس دفعہ کافی دفعہ آیا ہے اور میں آپ کو چاہتی ہوں کہ آپ کو اس کا پتہ ہو، یہ حروف مشبہ بالفعل ہوتا ہے، یعنی یہ فعل کے اندر جو ہے جو شک کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، اور اسمیہ جملے پہ داخل ہو کے اس کو نصب، یا اس میں یہ دیکھیں نصب میں آیا ہوا ہے نا اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ان کو پھینک رہا تھا، یعنی وہ جو پتھر جو اللہ نبی پاک نے مٹھی بھر کے پھینکی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. اور ولا یبلیا، اور یبلی کا کیا مطلب ہے؟ یہ دیکھیں یہ آپ کو یہ لفظ میں نے بڑی محنت سے ڈھونڈا تھا، یہ کافی دفعہ آئے گا قرآن پاک میں. اس کا روٹ ہاں تو یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ تاکہ وہ آزمائے. لی جو لام کئی ہے، اور یبلی کا مطلب ہے بلا سے ہے، با لام اور باؤ اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی آزمائے اس کے ذریعے المومنین. اب المومنین نمرہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ جتنا تم نے پڑھا ہے نا اس کے مطابق بتاؤ، جلدی سے میرا بیٹا، جلدی جلدی بتاؤ. ہاں جی، تو پھر یہ کیا بنا؟ بہت بری بات ہے، یہ تو معرف. اچھا ساجدہ نگت جی آپ بتائیں، الف لام لگائے تو کیا ہے یہ؟ تو بری بات ہے، نہیں پتہ نہیں ہوگا تو آگے چلنا مشکل ہوگا. ہاں تو مومنینا کیا ہے؟ مومنینا کیا ہے؟ کون سی حالت ہے؟ یہ حالت رفع میں ہے، بہت بری بات ہے. اچھا یہ نگت جی آپ بتائیں یہ مومنینا کیا ہے؟ یہ جمع ہے، جمع. ہاں بالکل، شاباش. جمع ہے تو اس کی یہ کون سی والی حالت ہے؟ دو ساؤنڈز ہیں نا جمع کی، جمع سالم کی، بتائیں کون سی دو ساؤنڈز ہیں؟ یہ بالکل عظما گڈ، یہ اس کی نصب کی حالت ہے. نصب اور جر کی حالت دونوں کے لیے مومنین آتا ہے. تو اس کی رفع والی حالت کون سی ہوتی ہے؟ جی نمرہ بتاؤ بتاؤ. مومنونا. جی جزاک اللہ. دیکھو یہ تو تم لوگوں نے اگر پڑھا ہے اور اگر تم لوگوں کو یہ نہیں آئے گا تو آگے مشکل ہوگا تم لوگوں کے لیے. مومنونا جو ہے یہ رفعی حالت ہے، اور مومنینا نسبی اور جری حالت ہوتی ہیں. اور یہاں پہ چونکہ نسبی حالت میں آیا ہوا ہے المومنینا، نصب ہے، اور چونکہ یہ مفعول ہے اس لیے نسبی اس کی یہ رابی حالت ہے. تو اگر یہ جری حالت میں ہوتا تب بھی مومنینا ہوتا، لیکن یہ جو ہے نسبی اور جری حالت میں ایک ہی طرح ہوتا ہے. اور آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا معرف باللام لگا ہوا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو یہ اسم اشارہ کرنا ہے، تو اگر المومنینا ہے تو اس کے ساتھ اشارہ کون سا لگے گا؟ نسبی والا لگے گا المومنینا میں، ہازان المومنینا، سوری نہیں، ہاؤلائی نہیں، وہ تو رفع والا ہو جائے گا. بہرحال یہ اس کے ساتھ آپ نے مومنونا ہوگا تو پھر آپ ہاؤلائی مومنونا ہوگا. خیر ہم نے ابھی نصب اور جار والے اشارے اس کے ساتھ اشارہ نہیں آ سکتا، تو اس میں کنفیوز نہیں آپ کریں. المومنینا بس آپ نے اتنا ہی پڑھا ہے کہ معرف باللام ہے اور مومنینا اس کی نسبی اور جری حالت ہے. منہو کیا ہے؟ اب آگے آئیں، منہو کیا ہے؟ جی بتائیں. من حرف جار ہے اور ہو اللہ کے لیے، اور یہ جار مجرور بن گیا، یہ مرکب جاری بن گیا. یہ بالکل ضمیر لگی ہوئی ہے، مرکب جاری ہے، یہ چھوٹا سا مرکب جاری ہے جو آپ کو ذہن میں رہے گا جب آپ جار مجرور
سارے حروف جار پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حروف اپنے بعد والے اسم کو جار دیتے ہیں اور اس سے مرکب جاری بنتا ہے. انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا. تو منہ اللہ سے، بلاءً، بلاءً، بلا کیا ہے بھئی؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے با لام باؤ. بلا جو ہوتا ہے آزمائش کے لیے آتا ہے، اور حسناً کیا ہے؟ یہ دو مرکب الفاظ ہیں، اور دونوں مرکب الفاظ کس طرح سے ہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ کیا ہیں نمرہ؟ جو تمہیں پتہ ہے بتاؤ. ملائکہ، نمرہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ بولو بولو. دیکھو یہ، ہاں میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ کیا ہے، ان کو جو تم نے ابھی تک سیکھا ہے اس کے مطابق بلاءً اور حسناً کیا ہیں یہ تم نے پڑھے ہیں نا، ہم لوگوں نے جو جتنا پڑھا ہے اس کے مطابق جو تمہیں سمجھ آ رہی ہے وہ بتاؤ، اس میں کیا بات خاص نظر آ رہی ہے؟ جی رفت جی آپ بتا دیں، نگت جی آپ بتا دیں. فاطمہ میں کوشش کروں؟ ہاں جی، نہیں کوشش کرو. مرکب توصیفی ہے اور حالت نصب میں ہے. ایکسیلنٹ، یہ بالکل مرکب توصیفی ہے. ویری گڈ عظما، گڈ ایفرٹ. دیکھو میں یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ دونوں اسم ہیں، بوتھ آر کمپاؤنڈ ورڈز. مطلب یہ مرکبات جو ہم نے پڑھنے ہیں نا، بالکل ان کے سیم، دونوں کے صفت اور موصوف ہوتا ہے. اس میں صفت جو ان کے الٹے تیر چلتے ہیں. میں نے آپ کو بھی بتاؤں گی کہ جو ہم لوگوں نے اس دفعہ جو مرکب اشاری پڑھنا ہے اس میں سیدھے تیر چلتے ہیں. دا اونلی مرکب ان آل 4 مرکبات کے جس میں جو ترکیب اردو میں ہوتی ہے وہی ترکیب عربی میں ہوتی ہے، باقی سب میں الٹے تیر چلتے ہیں. مطلب یہ کہ یہاں پہ موصوف جو ہے عربی میں ہم اردو میں تو ہم کہتے ہیں نا خوبصورت لڑکی کہتے ہیں نا، تو خوبصورت پہلے آتا ہے، صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے. لیکن عربی میں الٹا ہوتا ہے، موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے. تو یہ یہاں پہ موصوف بلاءً ہے، یعنی ایک آزمائش، اور حسناً اس کی صفت آ رہی ہے کہ اچھی آزمائش. تو یہ مرکب توصیفی ہے. بہت ہی اچھی کوشش ہے عظما. یہ اس طرح سے آپ لوگ بھی سب کوشش کریں، آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ. یہ کیونکہ میں نے اسم کے حوالے سے پوچھا تھا تو نمرہ آپ کا اتنا ہی کام تھا بیٹے، آپ بتا دیتے کہ دونوں کے اوپر جو ہیں وہ تنوین آ رہی ہے. تو تنوین جو ہوتی ہے وہ ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے اسم کو. ظاہر فعل کے اوپر تو تنوین نہیں آتی، اسم کی وجہ سے دونوں کے اوپر تنوین ہے، یعنی دونوں ہی اسماء ہیں. پہلا اسم دوسرے اسم کو فالو کر رہا ہے، تو جب دونوں اسم ایک دوسرے کو فالو کریں صفت اور موصوف، تو دیٹ مینس کہ یہ مرکب توصیفی ہے. اور قرآن پاک کے اندر بے شمار مرکبات آپ کو اسی طرح سے ترکیب کے حوالے سے ملیں گے. آپ کو میں نے نحوی ترکیب بتائی تھی اور میں نے کہا تھا یہ بہت ٹائم لگتا ہے سیکھنے میں، لیکن آپ لوگوں کو آ گئی ہے تھوڑی تھوڑی. یعنی ڈیفینیٹلی یہ ایک جہد مسلسل ہے. اٹس اے کائنڈ آف جہاد کہ آپ کوشش کرتے ہو، اس میں اپنا ٹائم اور اپنی ایفرٹس لگاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہیں. تو ان اللہ سمیع العلیم کیا ہے؟ انا تو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ انا جو ہے وہ بھی جیسے لکنہ تھا اسی طرح انا ہے، حروف مشبہ بالفعل ہوتا ہے. ہاں بے شک، بالکل نہیں بے شک، تاکید بے شک، یعنی یہ اصل میں مشبہ بالفعل ان کو کہتے ہیں، حروف مشبہ بالفعل ہوتے ہیں نا. جیسے میں نے لکنہ کو بھی ایکسپلین کیا تھا، اور یہ انا بھی اسی طرح ہے. تو بے شک اللہ سمیع العلیم. اب سمیع العلیم کیا ہے نمرہ بتاؤ؟ دیکھو یہ دونوں اسم ہیں اور دونوں کے اوپر تنوین آ رہی ہے. سمپل سی بات تو بتا دو نا، جتنی سمجھ آتی ہے اتنی تو بتاؤ. دونوں حالت رفع میں ہیں، دونوں حالت رفع میں ہیں ایگزیکٹلی، اور دونوں صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی.
یہ بتا رہی ہیں، خبر دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اچھا، اب ذالکم کیا ہے؟ ذالکم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس طرح سے جب آتا ہے تو پورے ہی بات جو پیچھے ہو رہی ہوتی ہے ساری اس کو بتا رہا ہوتا ہے جملے کو، کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ سارا معاملہ جو تم لوگوں کو پیش آیا، کن کو پیش آ رہا تھا؟ یہ کن کی طرف اشارہ ہے؟ ذالکم کس کو کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام کو لشکر ایگزیکٹلی، ماشاء اللہ، بالکل صحیح، ٹھیک۔ یہ معاملہ جو تم لوگوں کو پیش آیا ہے، بلان حسنن جو تم لوگوں کو پیش آئی ہے نا، اس کی طرف یہ جا رہا ہے کہ وہ ابا ان اللہ، بولتے جائیں نا نمرا، میننگ بتاؤ، رفت جی آپ بولیں، واؤ اور ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، موہنو کیا تھا اس کا؟ دیکھیں اس کا روٹ ورڈ کیا تھا؟ بالکل، یہ واہن سے ہے، ایگزیکٹلی، واؤ ہا اور نون واہن ہوتا ہے جو تمہارا جو کمزور، ہاں، موہنو واہن سے یعنی کمزور کرنے والا۔ اور یہاں کیا چیز کمزور کرنی تھی؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا ابھی، کیا چیز تھا کس کے لیے؟ یعنی جو قیدی نہیں، قید کہتے ہیں نا چال کو۔ قید آپ کو یہ لفظ کافی ملے گا قرآن پاک میں، اور یہ چال کے لیے آتا ہے، اور یہ قرآن پاک میں 35 ٹائم آتا ہے قید کا لفظ، یعنی چال۔ یہ ان کی ایک چال جو تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے کمزور کرنا تھا، تو اس لیے مومنوں کو بلان حسنن اللہ تعالیٰ نے دی تاکہ اس میں نکھار پیدا آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ بھٹی میں جلا کے کندن بنا کے مومنین کو نکالے۔ الکافرین، اب الکافرین مجھے نمرہ بتاؤ آپ کیا ہے؟ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ جی بتائیں، چلیں نکت جی آپ بتا دیں، آپ کوشش کریں۔ ہاں جی بتاؤ ٹھیک، ہاں معرف باللام آ گیا، بالکل۔ تو کافرینہ کیا ہے؟ یہ ساؤنڈ کس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے؟ ابھی آپ نے پڑھا تھا نا پیچھے، مومنینہ پڑھا تھا نا، تو اس کا مومنونہ تھا رفعی حالت، تو یہاں پہ کافرینہ جو ہے یہ کون سی حالت ہے؟ دیکھیں بتائیں نا آپ۔ ہاں بالکل صحیح، کس نے بتایا؟ ایکسیلنٹ، جس نے بھی بتایا بالکل، یہ رفع والی حالت ہے کافرینہ۔ اینا اور اس کی دوسری جو ساؤنڈ ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کافرینہ اور یہ نہیں سوری بھائی مجھے غلطی لگ گئی، کافرونہ ہوتی ہے اس کی رفعی حالت، اور کافرینہ اس کی نسبی اور جری حالت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آئی بات؟ اب بتاؤ نمرہ، بتاؤ اس کی دونوں ساؤنڈز بتاؤ جلدی سے۔ اچھا چلو نکت جی آپ بتا دیں۔ بتا رہی ہوں، ایک تو الکافرین یہ معرب باللام ہے، کافرین یہ نسبی اور جری حالت ہے۔ ایگزیکٹلی، ماشاء اللہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بہانی وسیع کیا ہے؟ کافرون جو ہے وہ اس کی رفعی حالت ہے۔ ویری گڈ، دیکھیں اگر آپ کو یہ بھی نہ آیا تو بالکل صحیح آپ نے بتایا، ماشاءاللہ۔ میں یہی ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ جتنا ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہم بہت خوش قسمتی، آپ لوگ سچی اپنی سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ہم دونوں کام اکٹھے کر رہے ہیں۔ میں بتا دوں، ہاں جی، اب آپ ایکسپلین کریں جی۔ معرفہ ہے اور جمع مذکر ہے، ایگزیکٹلی بالکل صحیح، ماشاء اللہ۔ اور یہ جو ہے یہ
موہنو قیدی جو ہے نا یہ مضاف اور مضاف الیہ بھی بن رہا ہے. مضاف اور مضاف نہیں ٹھیک ہے. آپ جو آپ نے بتا دیا نا یہی بہت اچھا ہے. کیا مرکب اضافیہ ٹھیک ہے. ہاں جی دیکھیں مرکب اضافی آپ لوگوں نے ویسے پڑھا نہیں لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو جری حالت میں آتا ہے اسم جر دیتا ہے اگلے جو مرکب اضافی میں کا مفہوم آتا ہے اور وہ اپنے اس میں آپ مرکبات جب پڑھیں گے تو آ جائے گا. ابھی آپ نے بہت اچھا بتایا نگت جی کہ یہ کافرینہ جو ہے نسبی اور جری حالت ہے, کافرونہ اس کی رفعی حالت ہے اور الف لام معرف باللام لگا ہوا ہے. ایگزیکٹلی ماشاء اللہ. اب آپ لاسٹ والی آیت پہ آ جائیں. ان کیا ہے؟ اگر. شاباش. اگر یہ شرط ہے, شرط ہے کہ اگر تستفتحون. اب یہ میں نہیں کہتی, یہ ذرا مشکل ہے یہ کیونکہ یہ فعل آ گیا نا اور یہ مضارع ہے. مضارع کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں یتان 4 لفظ ہیں ہمیشہ آپ کو یاد رہیں جو فعل کے اوپر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے. اور مضارع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پریزنٹ اور فیوچر کا میننگ ہے. کوئی اور وجہ پیچھے سے ایز یا کچھ اس طرح کا لفظ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا میننگ ماضی میں جا سکتا ہے, لیکن یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں اس لیے میں آپ سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتی. لیکن اس کا روٹ ورڈ کیا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہوگا نا, یہ کیسے بنا ہے لفظ. یہ جناب بتائیں شبانہ جی, آپ بتا دیں, ایکسپلین کر دیں پلیز. روٹ ورڈ ہے فتح اور ہا. ہاں ایگزیکٹلی فتح ہا سے ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ علم یہ بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے نا فعل, یہ باب استفعال سے ہے. یہ نہیں ٹھیک نہیں, میں یہ صرف یہ مضارع ہے فعل کیونکہ ان آیا نا پیچھے تو یہ جزم دیا اس نے مضارع کو, نون گرا ہوا ادھر. ہاں ایگزیکٹلی. تو یہ میں نے آپ دیکھیں اس کو علم نحو کہتے ہیں جو جملے کے اندر پھر نحو اور صرف کا علم جو ہم سیکھ رہے ہیں نا تو یہ ہے جس سے کہ الفاظ بہت سارے بنتے ہیں. ویسے یہ فتح ہے باب, اس سے پھر یہ بہت سارے الفاظ بنتے ہیں. تو فقد کیا ہے؟ تو تحقیق. اور یہ قد جب مضارع پہ آتا ہے فعل پہ آتا ہے تو یہ اس کے معنی کو قریب میں لے جاتا ہے, ماضی قریب میں لے جاتا ہے فعل کو, میننگ کو. تو فقط جا اس کے بعد آ رہا ہے نا تو آ گیا, تو دیکھو نا آ گیا نا. جا کیا ہے؟ جا جو ہے وہ آپ لوگ بتائیں نا یہ کیا. حمزہ اس کا روٹ ورڈ اس کا ہے. ہاں جی یا حمزہ. ہاں بالکل, جیم یا حمزہ اور ساتھ لگا ہوا ہے کم. اب دیکھیں کم کو مجھے بتائیں. نمرہ بتاؤ, ابھی میں نے کتنی بار یہ بات بتائی ہے جو ہم نے پڑھی ہے اس دفعہ. بتاؤ کم کیا ہے؟ کیا ہے؟ دیکھو کم کی ضمیر ہے نا جو تم لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ لیکن نہیں یہ تم لوگوں نے ہم کی پڑھی ہوئی ہے. تم لوگوں نے ابھی یہ کم والی ضمائر کی طرف نہیں آئے ہو ابھی. کا کما کم تم سب, لیکن بہرحال یہ کم کی ضمیر ہے جو کہ ویسے اس کی جو میم ہوتی ہے اس کے پر سکون ہوتا ہے, لیکن یہاں پر ملانے کی خاطر انہوں نے اس کے پر پیش دے دی ہے. تو جاءکم الفتح, الفتح کیا ہے؟ الفتح کیا ہے یہ بتا دو. الف لام لگ گیا. الفتح فتح سے فا تا اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے اور مطلب اس سے کھلنا یا کامیاب ہونا, یا یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا. تو وہ ان اور وہ ان کیا ہے؟ اور اگر ان ہے, ان اگر یہ
तंतहु, तंतहु क्या है? तंतहुआ, तंतहु जी, आप एक्सप्लेन कर दो। ये देखें, तंतहु जो है ये नून हा और या है, और इसका मतलब होता है कि अगर तुम जो है किसी चीज़ से मना करना होता है ना कि तुम बाज नहीं आओगे, अल्लाह ताला ने इनको कहा था ना कुफार को कि तुम अगर बाज नहीं आओगे, फ़ाहुवा, फ़ाहुवा क्या है? तो तुम लोग, हुआ की ज़मीर लगी हुई है, हुआ, हुआ क्या है? हुआ जो अभी हमने पढ़ा था, तुम मुज़क्कर गायब, तुम खैरुन, खैरुल्लकुम। शबाना एक्सप्लेन करो इसे। फ़ाहुवा खैरुल्लकुम, तो तुम्हारे लिए बेहतर है। खैरुल्लकुम, कुम की ज़मीर फिर आ गई कि तुम लोगों के लिए बेहतर है, और ये ठीक है, आपने अभी पढ़ा ही नहीं है। तो व इन ताउदू, ये ताउदू क्या है? व इन ताउदू, हाँ कर लो शुरू। अच्छा, ये अभी फातिमा में मेरा गुम गया था, मुझे मिल ही नहीं था ना। एन वाओ और दाल है ना? इन तो वो अगर है ना, और ये भी आगे ताउदू फेले मजारे है, ये भी नहीं हमने पढ़ा। हाँ, तो लेकिन ये तो हमें पता है ना, ये पलटना होता है, मतलब ये तो पता है ना कि हम पलटोगे। अभी मैंने नाऊद दोबारा करोगे, नाउदू तो हम भी दोबारा करेंगे। ये नहीं कि अल्लाह ताला मुसलमानों के साथ है ना, वो भी तशरीह बताई थी ना उसमें, ये बताया था ना। इसका रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड क्या है इसका? यादा था ना इससे। हाँ, एन वाओ, एन आइन वाओ और दाल, इसका मतलब यादा भी। देखिए, जब आप कारी साहब से पढ़ते हैं ना, तो वो कारी साहब बहुत कहते हैं कि यादा करो, इसका रिपीट करो, इसको यादा करके करो। तो आप लोगों को पता होगा लौटना फिर से। तो हाँ, वलन, वलन क्या है? ये भी हमने पढ़ा नहीं है, ये भी नासिबुल मुजारे है। हाँ, ये नहीं, हाँ चलें आप तुगनिया, तुगनिया ये भी मुजारे फेल है, ये बेनियाज होना जो होता है ना, हम कहते हैं ना अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका कल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ा वल गिना, गना यही है तुगनिया, तुगनी बेनियाज है। अनकुम, अनकुम, अनहुम तुम्हें, अनकुम जो है वो हरफे जार है, और तुम्हें, तुमसे। हाँ, ओहो तुम कहाँ थी भाई इतनी देर से? कमाल है। पूरा घंटा लाइट ही नहीं थी, लाइट ही चली गई थी अचानक ही। मैं परेशान हो रही थी, मैंने कहा ज़रूर लाइट का ही मसला हुआ है। चलें, अल्लाह ताला खैर करे। तो फ़ियातुकुम, फ़ियातुकुम क्या है? तुम्हारी जमात। हाँ, कुम की ज़मीर क्या है? ये देखें, ये वही वाली है। नहीं, तुम आप लोगों ने भी ये नहीं पढ़ी। ये जो है ना, हम लोगों ने, आप लोगों ने ज़मायरे मुनफसिला मरफुआ पढ़े हैं, ये ज़मायरे मुत्तसिल वाली है। तो चलें, आपने ये नहीं आपने पढ़ी रफ़ई, वो मुत्तसिल जो है नस्बी और जरी हालत वाली है। तो फ़ियातुकुम, तुम्हारा ग्रो। फ़िया क्या है? फ़िया तो आपको पता है ना, ये जमात के लिए ना इसम है, ये तो इसम है बिल्कुल। तो ये इसका रूट वर्ड क्या है? फ़ा, हमज़ा और फ़ा, अलिफ और या, हमज़ा नहीं है, फ़ा अलिफ और या, फ़िया। अच्छा, ग्रो, तुम्हारा ग्रो। शयन, शयन क्या है? बाजी शयन कुछ भी, मतलब हाँ, ये ना नस्बी हालत है। एग्जैक्टली, बिल्कुल कुछ भी, बिल्कुल नहीं। जैसे हम कहते हैं अल्लाह खालिक कुल्ले शई, हर चीज़, हर एक शई, कुछ, हर चीज़ का खालिक है। अच्छा, अब बलाओ, अगरचे, लाओ जो है वो हरफे शर्त है। अगर, अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा। उसके आगे अन्ना जो है, अन्ना आ रहा है ना,
انا سے پہلے لا آتا ہے تو وہ شرط اور جواب شرط والی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا شبانہ، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ لو جو ہے وہ شرط ہے، اگر وہ زیادہ بھی ہو. کثرت ہے، کثرت سے زیادہ ہوں. ماضی مونس آیا دے ہے نا ساتھ. ہاں اگر وہ زیادہ بھی ہوئی، یعنی کہ وہ جو جمعیت فیا ہے نا، گرو جو ہے تو وہ بھی مونس ہوتا ہے، اس لیے کثرت بھی مونس آیا ہے. تو وہ ان اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، ما کیا ہے؟ یہ ظرف ہے، ظرف ہے اور ساتھ کے لیے آیا ہے. اور اب جو ہے نا، بتا سکتے ہیں سارے. اب دوبارہ کون اس کو ایکسپلین کرے گا؟ جو نگت جی آپ نے کر دیا تھا، اب مجھے نمرا نے یا شاکرہ تم کرو گی. المومنینا کیا ہے؟ یہ لاسٹ ورڈ ہے. المومنین مورب لام لگائے، جمع مومنین کی جمع مومنون اور مومنینا، نینا جر ہے. شاباش، ویری گڈ. یہ ہوئی نا بات، اس طرح آپ لوگوں کو آنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. اور المومنینا جو ہے اس وقت جری حالت میں آیا اور یہ مرکب اضافی بن گیا ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، ما المومنین کے ساتھ ہے. یہ مضاف اور مضاف الیہ بن گیا. جزاک اللہ خیر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولیکم السائل المسلمین. اللہ تعالیٰ کا احسان، شکر اس پروردگار کا جس نے ہمیں توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ و توفیق الا باللہ علیہ توکلت و علیہ انیب. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح جوڑے رکھے نیک کاموں میں. اور صحابہ جو ہیں وہ ہمیشہ نیکیوں کی تلاش میں رہتے تھے، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ تعاونوا علی البر والتقویٰ، کہ ایک دوسرے کے ساتھ تقویٰ اور بر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں تعاون کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان اور کرم کہ ایک ایک لفظ پہ اتنا اجر ہے. آپ لوگوں نے اتنی اچھی کوشش کی. اللہ آپ لوگوں کی کوششوں کو کامیاب کرے. اور ہم دعا کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد جن لوگوں کو میں نے کام بھیجا ہوا ہے اور جنہوں نے کام کیا ہے، اس میں بہت ہی بہترین کام تھا. سمیرا کا میں اسپیشلی اپریشیٹ کروں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت جزا دے. پتہ نہیں وہ کس لیے ابھی ہے نہیں. اور اس کے بعد شاکرہ نے بھی کام بھیجا ہے، ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھا ہے. تو میں ویسے بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کیونکہ یہ تھوڑا سا چیلنجنگ تھا، لیکن الحمدللہ آپ لوگوں نے کوشش کی ہے اور میں بھی کوشش کر رہی ہوں. ہم ایک دوسرے کے لیے ایک وقت میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ والی جو بات ہے اس کے مطابق کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو کامیاب و کامران کرے اور اپنی رحمتوں کا ظہور رکھے. اور ہم دعا کر لیتے ہیں، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ عدد خلقہ و مداد کلماتہ و زینت عرشہ و رداء نفسہ. اے مالک کل، ہم عاجز ہیں، کمزور ہیں، آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہم سے جو بھی جانے انجانے میں خطائیں ہو رہی ہیں آپ ہمیں اپنی رحمت کے طفیل معاف فرما دیجیے گا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے مالک کل، ہمیں اپنی رحمت کے طفیل معاف فرما دیجیے گا اور ہمیں کوئی ایسی آزمائش نہ دیجیے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الظالمین، فانصرنا علی القوم الفاسقین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے مالک کل، ہمارے سب بیماروں کو شفا عطا کر دیجئے. میرے بھائی کی جو بچی کی وہ پریشانی ہے، مالک کل، اے پاک پروردگار،
جس نے مجھے بیماری کا آپ نے کہا، میری بھابھی پیاری بیمار ہیں، ان کی پریشانی، اور یا اللہ میری ٹانگ کو بھی جو پریشانی ہے آپ ہی جانتے ہیں، وہ آپ کہتے ہیں وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ یشفین، اور شفا صرف آپ کی جانب سے ہے، آپ شافی الامراض ہیں، مالک کل۔ ہم آپ ہی سے دعا مانگتے ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں جو دور کر سکتے، آپ ہی کہتے ہیں مَن یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء، اور ہم آپ ہی سے دعا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ہمارے نبی حضرت یعقوب نے دعا مانگی رب مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور ہم بھی آپ ہی سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے مالک کل، آپ کے سوا کوئی نہیں جو ہماری مشکلیں دور کرے، آپ ہی رحم کرنے والے ہیں۔ جو بھی بیماریاں اور پریشانیاں آ رہی ہیں مالک کل، آپ ان سے مومنین کو سب کو بچا لیجیے گا اور ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا کیجیے گا۔ اے پاک پروردگار، جو بھی ہمارے بزرگ اور بڑے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میری والد، میرے بچوں کے والد، اور یا اللہ ابھی میری جو ایک بہن فوت ہوئی، ان کے لیے ہمیں بہت افسوس ہے اور بہت تکلیف ہے کہ وہ کینسر کے ساتھ فوت ہو گئیں۔ ان کو کوئی بہت ہی سی ایم ایچ میں بھی وہ فوت ہوئی ہیں، ان کے لیے خاص میں دعا کرتی ہوں، اور سارے بزرگ جو دنیا سے چلے گئے سب کے لیے خاص دعا ہے۔ اے پاک پروردگار اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسنا، اللہم من احییتہم منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہم منا فتوفہ علی الایمان۔ اے مالک کل، اپنی رحمت کے طفیل ہم پہ رحم کیجیے گا، ہم بہت کمزور گناہگار عاجز ہیں مالک کل، آپ تو رحمان الرحیم پروردگار ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ اے پروردگار، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم آئینی سکرات الموت و غمرات الموت سے بچا لیجیے گا۔ اے مالک کل، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے گا۔ اے مالک کل، دنیا کی پریشانیاں جو اس وقت ہم جس پریشانیوں میں ہیں، اس وقت جو مشکل حالات ہیں، جو بھی اللہ پاک آپ کی طرف سے آزمائش ہے، ہمیں اس سے بچا کے ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا کے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے پاک پروردگار، ہم اس وقت بہت کمزور ہو گئے ہیں، مسلمانوں کے اوپر جو مشکلیں ہیں مالک کل نے پھر اسٹرانگ ایسا بنا دیجئے جیسے آپ کو ہم پیارے لگیں، ہمارا ملک پیارا پاکستان آپ کے نبی کے نام سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام سے لیا، مالک کل اس کی حفاظت فرمائیے، ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا کیجیے، اس ملک کو یا اللہ اس پاک سرزمین کو شاد آباد رکھیے گا یا اللہ۔ یا مالک کل، پاک پروردگار، جو اس کی طرف بری نظر سے دیکھے اس کی نظر اسی پہ پلٹ جائے۔ مالک کل، تمام مومنین جو افغانستان کے ہیں، کشمیر کے ہیں اور فلسطین کے ہیں، جہاں جہاں مسلمان ہیں تکلیف میں ہیں، اللہ سب پہ رحم کیجیے گا، آپ ارحم الراحمین ہیں، ہمیں توفیق دیجیے گا پاک پروردگار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب۔ اللہ ہمیں نیکیوں کا ساتھی بنائیے گا، نیکیوں میں فاستبقوا الخیرات کرنے کی توفیق دیجیے گا، ففروا الی اللہ اپنی طرف آنے کی توفیق دیجیے گا، صبغۃ اللہ عطا کیجیے گا۔ اے مالک کل، ہمیں توفیق دیجیے گا کہ آخرت میں آپ ہمیں داہنے ہاتھ سے نامہ اعمال ہو اور نبی پاک سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو۔ اللہم انی اسألک لذۃ الناظرہ علی وجہک الکریم۔ اے پاک پروردگار، جو کچھ مانگا اپنی رحمت سے رحمت بنا کے عطا کیجیے گا، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے، آپ ہی جانتے ہیں، آپ عالم الغیب ہیں، ہم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اپنا سب کچھ اپنے مالک کل کی امان میں دیتے ہیں، وہ بہتر جاننے اور بہتر عطا کرنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ 20ویں آیت سے اگلا ہم لیسن اپنا پڑھیں گے سورۃ الانفال کا اگلی دفعہ، اور جو ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہے وہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے تب تک کے لیے۔ انشاءاللہ ہماری عربی کی کلاس جو ہے وہ ہم لوگ فرائیڈے کو کرتے ہیں مغرب کے بعد،
تو انشاءاللہ اس میں آپ شامل ہو جائیے گا۔ اس دفعہ کا ہمارا موضوع ہے مرکب اشاری۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری مدد کرے اور آپ سب کے اوپر بھی اپنی رحمتوں کا فیضان رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔